شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی نے اپنے جاری کردہ عنوان ظلم و جبر پر سینٹ روز پبلک اسکول میں مشاعرے کی میز سجائی۔ شعراء کی تعداد کم مگر اشعار خوب سننے میں آئے۔ اس دفعہ بزم نور کے صدر حاجی امتیاز علی راز بھارتی کی خوبیوں، صفات اور کمالات کو احاطے تحریر میں لائے شاعر و صحافی رضوان احمد فاروقی موصوف بزم نور کے صدر اور ایک شعری مجموعے کے مصنف ہیں۔ آپ کے استاد مشہور زمانہ شاعر کرشن بہاری نور لکھنوی تھے۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام 6 مہینوں سے جو مشاعرہ ہو رہا ہے وہ اس ماہ پھر طے پایا تھا۔ اس کی ردیف ہے ظلم و جبر۔ ظلم و جبر کے عنوان پہ کچھ ایسا جبر محسوس ہوا کہ شعراء حضرات شعر نہیں کہہ پائے، جو کہہ پائے وہ وقت سے آگے۔ تو 2 طرح کا جبر ہوا، جنہوں نے شعر کہہ لیے وہ وقت سے آئے، جنہوں نے نہیں کہا وہ ابھی تک ناپید ہیں، وہ یہاں تشریف نہیں لائے۔ تو تعداد کا کوئی مسئلہ تو کبھی ہوتا نہیں اچھے کاموں کے لیے، جو لوگ آ گئے ہیں وہی لوگ بہت زیادہ ہیں۔ جناب عتیق فاروقی صاحب بہت وقت سے بلکہ مجھ سے پہلے آ گئے تھے، یعنی قریب یہ 2:30 بجے کے بعد تشریف لائے۔ محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب تشریف لے آئے، اور جناب فاروق جاذب صاحب، ان کو دامن برکاتہم بھی کہا جائے تو غلط نہیں، اس لیے کہ یہ نعت کے شاعر ہیں، اور انہوں نے 1500 پیج کی کتاب تیار کر کے ہم لوگوں کو تقریباً بھیبیت کر دیا۔ یہ ڈرانے سہمانے کے لیے بھی ان کا کام بہت زیادہ ہے۔ جناب سنجے مصرا شوق صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک مجموعے کے مصنف ہیں، اور اگر تکلف نہ کرتے لکھنوی لوگوں کی طرح تو اب تک 1 درجن کتابیں ان کی آ چکی ہوتی، لیکن اب بہت جلد کام ہوگا، اس کی امید کی جانی چاہیے۔ جناب اشرف علی صاحب تشریف لے آئے، کم نشستوں میں آتے ہیں لیکن جہاں آتے ہیں وہاں پوری طرح سے تیار ہوتے ہیں۔ اب کی یہ اچھی خبر انہوں نے ہم کو دے دی تھی 1 مہینے قبل کہ میں نے غزل کہہ لی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا کہ 3 غزلیں انہوں نے کہی تھی، چونکہ وہ زیادتی تھی لہذا وہ سب کلام تلف ہو گیا، اس میں صرف 2 شعر میرے ہتھے لگے جو میں نے اپنے مضمون میں سجا دیے۔ فیضان خان صاحب ہمیشہ وقت سے آتے تھے، لیکن دیکھے شعراء کی بے راہ روی دیکھتے دیکھتے یہ بھی عادی ہو گئے۔ اب انہوں نے طے کر رکھا 1 گھنٹہ نہ صحیح کم از کم آدھا گھنٹہ تاخیر سے پہنچا جائے۔ فاروق جاذب صاحب نے بھی کہا کہ نماز یہیں پڑھیں گے، اور صدر محترم سے میں نے اب کی دیکھا کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اخبار میں خبر کیوں نہیں آتی، یہ چوروں کی طرح کام کیوں ہوتا ہے۔ تو اب کی میں نے اخبار میں خبر دی، ان کو باقاعدہ دعوت نہیں دی، اور اخبار میں یہ چھپا ہے پریس کونسل آف انڈیا ایوارڈ سے سرفراز محترم احمد ابراہیم ملوی کی سرپرستی میں ہمیشہ کی طرح یہ مشاعرہ ہوگا۔ تو اس طرح اخباری خبر کو انہوں نے کافی سمجھا، یہ بڑی بات ہے۔ آج کی اچھی خبر ہے، اور بری خبر وہی جو میں بیان کرتا رہا کہ شعراء نے بہت زیادہ تکلف سے کام لیا۔ اگر وہ کلام نہیں کہہ سکے تب بھی آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جن شعراء نے کہنے کا دمخم دکھایا ہے کچھ کلام کہا ہے یا مذاق کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے آتے، جیسے یقین فیض آبادی نے کہا تھا کہ ہم سننے کے لیے آئیں گے، لیکن پتہ نہیں کس درجے کے سننی ہے کہ ابھی تک نہیں آئے۔ اور آغاز کے لیے میں چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر منصور خان صاحب کو زحمت دوں، وہ کنوینر ہیں، تو انہی سے اچھا آغاز ہو سکتا ہے، مستحکم آغاز۔ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے، جو آج کا موضوع ہے اس پہ اپنے کلام سے نوازیں۔ صدر محترم کی اجازت، غزل ظلم و جبر پہ ہے، ردیف جس کی کوشش کری ہے کہ کچھ شعر اس میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ارشد علی صاحب۔ کیا روکیں گے امن و امان کے ماہر ظلم و جبر، کیا روکیں گے امن و امان کے ماہر ظلم و جبر، کیا روکیں گے امن و امان کے ماہر ظلم و جبر، فطرت ہے تو کر کے رہیں گے جابر ظلم و جبر، فطرت ہے تو کر کے رہیں گے جابر ظلم و جبر، کیا روکیں گے امن و امان کے ماہر ظلم و جبر، فطرت ہے تو کر کے رہیں گے جابر ظلم و جبر۔ آدم کی اولاد اگر ہیں تو پھر ہم کو بتلائیں، آدم کی اولاد اگر ہیں تو پھر ہم کو بتلائیں،
آدم کی اولاد اگر ہیں تو پھر ہم کو بتلائیں کیوں کرتے ہیں انسانوں پر آخر ظلم و جبر، کیوں کرتے ہیں انسانوں پر آخر ظلم و جبر، کیوں کرتے ہیں انسانوں پر آخر ظلم و جبر۔ کیا بتلائیں سنگ دلوں کو اتنا بھی احساس نہیں، کیا بتلائیں سنگ دلوں کو اتنا بھی احساس نہیں، کیا بتلائیں سنگ دلوں کو اتنا بھی احساس نہیں۔ دیکھ رہا ہے مظلوموں کا ناصر ظلم و جبر، دیکھ رہا ہے مظلوموں کا ناصر ظلم و جبر، دیکھ رہا ہے مظلوموں کا ناصر ظلم و جبر۔ اور یہ شیخ آتف دیکھیے گا، سوچ رہے ہیں کیسے ہم تحریر میں لائیں ان کو، سوچ رہے ہیں کیسے ہم تحریر میں لائیں ان کو، دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے جو شاعر ظلم و جبر، دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے جو شاعر ظلم و جبر۔ ظالم کو احساس نہیں ہے غم ہے فقط بس اتنا، ظالم کو احساس نہیں ہے غم ہے فقط بس اتنا، سہنے سے مظلوم ہوئے ہیں قاصر ظلم و جبر، سہنے سے مظلوم ہوئے ہیں قاصر ظلم و جبر۔ قہر کی زد میں آ جاؤ گے آہ جو دل سے نکلے گی، قہر کی زد میں آ جاؤ گے آہ جو دل سے نکلے گی، قہر کی زد میں آ جاؤ گے آہ جو دل سے نکلے گی، خوب سمجھ لو دیکھ رہا ہے قادر ظلم و جبر، خوب سمجھ لو دیکھ رہا ہے قادر ظلم و جبر، قہر کی زد میں آ جاؤ گے آہ جو دل سے نکلے گی، خوب سمجھ لو دیکھ رہا ہے قادر ظلم و جبر۔ امن و اما کا پرچم بھی ہے جلتے ہوئے گھر بھی منصور، امن و اما کا پرچم بھی ہے جلتے ہوئے گھر بھی منصور، کیسے کیسے کرتے ہیں یہ شاطر ظلم و جبر، کیسے کیسے کرتے ہیں یہ شاطر ظلم و جبر۔ آدم کی اولاد اگر ہیں تو پھر ہم کو بتلائیں، آدم کی اولاد اگر ہیں تو پھر ہم کو بتلائیں، کیوں کرتے ہیں انسانوں پر آخر ظلم و جبر، کیوں کرتے ہیں انسانوں پر آخر ظلم و جبر، کیا روکیں گے امن و اما کے ماہر ظلم و جبر،
فطرت ہے تو کر کے رہیں گے جابر ظلم و جبر. شکریہ. میں بھی پیش کر دیتا ہوں صدر محترم آپ کی اجازت سے. فلسطین میں جیسا ہوا ظلم جب، فلسطین میں جیسا ہوا ظلم و جبر، کبھی پہلے ایسا نہ تھا ظلم و جبر. فلسطین میں جیسا ہوا ظلم و جبر، کبھی پہلے ایسا نہ تھا ظلم و جبر. وہ ہو صنف نازک کے معصوم ہو، وہ ہو صنف نازک کے معصوم ہو، سبھی پر تو ڈھایا گیا ظلم و جبر، سبھی پر تو ڈھایا گیا ظلم و جبر. بجز قتل و خون کے سوا کچھ نہیں، بجز قتل و خون کے سوا کچھ نہیں، جدھر بھی نظر کی ملا ظلم و جبر، جدھر بھی نظر کی ملا ظلم و جبر. تیری بے نیازی سے لگنے لگا ہے، تیری بے نیازی سے لگنے لگا ہے، میری جان لے گا تیرا ظلم و جبر، میری جان لے گا تیرا ظلم و جبر. تڑپتے ہوئے دل کو مدت ہوئی، تڑپتے ہوئے دل کو مدت ہوئی ہے، نہ اب مجھ کو یا رب دکھا ظلم و جبر، نہ اب مجھ کو یا رب دکھا ظلم و جبر. تعجب ہے ہاتھوں سے روکا نہیں، تعجب ہے ہاتھوں سے روکا نہیں، اور آنکھوں سے دیکھا کیا ظلم و جبر، اور آنکھوں سے دیکھا کیا ظلم و جبر. جہاں پر چمے امن دیکھا گیا، جہاں پر چمے امن دیکھا گیا، سنا ہے وہاں بھی ہوا ظلم و جبر. جہاں پر چمے امن دیکھا گیا. یہ شعر بھی حاضر ہے. نہ معصوم بچے بھی بخشے گئے، اسی سے سمجھیے ہے کیا ظلم و جبر. نہ معصوم بچے بھی بخشے گئے، اسی سے سمجھیے ہے کیا ظلم و جبر. نہ دیکھوں کبھی خون کی سرخیاں، نہ دیکھوں کبھی خون کی سرخیاں، کہیں پر نہ ہو اے خدا ظلم و جبر. نہ دیکھوں کبھی خون کی سرخیاں، کہیں پر نہ ہو اے خدا ظلم و جبر. سنیے بھائی شوق صاحب. مؤرخ کی آنکھیں بھی نمناک ہیں، مؤرخ کی آنکھیں بھی نمناک ہیں، 72 نے جو سہ لیا ظلم و جبر، 72 نے جو سہ لیا ظلم و جبر. جو احساس کر لوں تو دل رو پڑے، جو احساس کر لوں تو دل رو پڑے،
معنی میں ہے ایک سزا ظلم جب، معنی میں ہے ایک سزا ظلم جب، سروں سے ردائیں اتاری گئیں، سروں سے ردائیں اتاری گئیں، ہے ایک منظر کربلا ظلم جب، ہے ایک منظر کربلا ظلم جب۔ شعر آخر، اب امن و امان کا تصور کہاں، اب امن و امان کا تصور کہاں، مٹا امن اور رہ گیا ظلم جب، مٹا امن اور رہ گیا ظلم جب۔ بہت شکریہ۔ اب دعوت دیتا ہوں جناب عاشق رائے بریلوی صاحب کو، بہت اچھے شاعر ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ اجازت چاہتے ہوئے چند شعر ہے روکنے کے واسطے تلوار ظلم و جبر، ہے روکنے کے واسطے تلوار ظلم و جبر، ہرگز نہیں ہے مقصد یلغار ظلم و جبر، ہرگز نہیں ہے مقصد یلغار ظلم و جبر۔ بدنام ہم ہوئے ہیں زمانے میں آج کل، بدنام ہم ہوئے ہیں زمانے میں آج کل، ہم پر ہی ہو رہے ہیں یوں ہر بار ظلم و جبر، ہم پر ہی ہو رہے ہیں یوں ہر بار ظلم و جبر، اور میرے ہی گھر کے پھیرے لگاتا ہے روز روز، میرے ہی گھر کے پھیرے لگاتا ہے روز روز، دیکھتا ہے سارا ہی یہ دیکھتا ہے سارا ہی سنسار ظلم و جبر، یہ دیکھتا ہے سارا ہی سنسار ظلم و جبر، اور مجبور ہو کے کہتے ہیں یہ شاعر و ادیب، مجبور ہو کے کہتے ہیں یہ شاعر و ادیب، مجبور ہو کے کہتے ہیں یہ شاعر و ادیب، اللہ کی پڑے گی تجھے مار ظلم و جبر، اللہ کی پڑے گی تجھے مار ظلم و جبر، اور دستار دی خدا نے کفالت کے واسطے، دستار دی خدا نے کفالت کے واسطے، کرنے لگا وہ صاحب دستار ظلم و جبر، کرنے لگا وہ صاحب دستار ظلم و جبر، اور کرتا نہیں ہے اللہ کا ہی ذکر عبادت ہے کار خیر، اللہ کا ہی ذکر عبادت ہے کار خیر، کرتا نہیں ہے صاحب کردار ظلم و جبر، کرتا نہیں ہے صاحب کردار ظلم و جبر، اور عاشق کی جان کیا ہے امانت خدا کی ہے، عاشق کی جان کیا ہے امانت خدا کی ہے، افکار یوں ہیں برسر پیکار ظلم و جبر، افکار یوں ہیں برسر پیکار ظلم و جبر۔ بہت خوب جناب عاشق رائے لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔